اور کتنی دیر ہے تمہیں؟ ہم پہلے ہی 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہیں۔ اسفند جھنجھلاتا ہوا روم میں داخل ہوا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اسے عورتوں کی تیاری سے ہمیشہ ہی کوفت ہوتی تھی، جو 5 منٹ کا کہہ کر مزید 50 منٹ لگا دیتی تھی۔ ابھی بھی کشف کی طرف سے اسے پچھلے 3 گھنٹوں سے یہی سننے کو مل رہا تھا کہ بس 5 منٹ اور دے دیں۔ وہ اسے ڈھونڈتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹھکا رک گیا۔ دوسری طرف کشف بھی آہٹ کی آواز سن کر فوراً سے پلٹی تھی۔ اس نے اپنا بازو فوراً سے اپنے سینے پر جمایا اور اپنی دھڑکنوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی ساڑی کا بلاؤز اس وقت اس کے بالوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ وہ اس کو نکالنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف اسفند اس کے جسم کے خوبصورت ابھار دیکھ کر اپنی جگہ پر بالکل منجمد ہو گیا تھا۔ فوراً ہی اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور اپنے آپ کو باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ نکاح اس نے صرف اور صرف اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کیا ہے۔ کشف بھی فوراً سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ I'm really sorry، لیکن یہ میرے بالوں میں پھنس گیا ہے اور یہ بالکل بھی نہیں نکل رہا۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، جسے محسوس کر کے اسفند خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا۔ رکو، میں نکال دیتا ہوں۔ یہ سن کر کشف نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر اسفند نے اپنے لب مضبوطی سے بینچے۔ جو کچھ تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، اس لیے اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ کشف بمشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ اسفند کی سانسوں کی تپش وہ اپنے ماتھے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا وجود ایک دم سے ہی بے چین ہو گیا تھا۔ وہ 18 سال کی ایک جوان لڑکی تھی جس پر جوانی کا جوبن ٹوٹ کر برسا تھا۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کا حسن دیکھ کر اکثر ہی اس کو چھیڑتی تھی کہ تمہارا شوہر تو تمہیں شادی کے بعد سونے بھی نہیں دے گا، وہ تو اپنی پوری راتیں تم پر لٹاتا رہے گا۔ کشف بھی کچھ ایسا ہی سوچتی تھی۔ اس کے دل میں بھی یہی ارمان تھے، لیکن پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور اس کی شادی اپنے کزن اسفند خانزادہ سے ہو گئی۔ وہ اس سے دوسرا نکاح کر رہا تھا، وہ بھی اپنے بچے کی خاطر۔ اس کی پہلی بیوی بیمار تھی اور کومے میں تھی، اس لیے کشف کی پہلی ہی رات اسفند نے کشف کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ اس سے کسی بھی قسم کی امید نہ رکھے، نہ ہی اسفند اس سے کوئی امیدیں لگائے گا۔ یہاں پر اس کی حیثیت صرف اور صرف اس کے بچے کی کیئر ٹیکر کی ہوگی، لیکن خاندان والوں کے سامنے کشف کو ایک اچھی بیوی کا ناٹک کرنا ہوگا۔ کشف نے ابھی فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اس نے اسفند خانزادہ کے بارے میں اپنے خاندان کے لوگوں سے جو کچھ بھی سنا تھا وہ سب کچھ جھوٹ نکلا تھا۔ اسفند خانزادہ جتنا سخت نظر آتا تھا اندر سے اتنا ہی نرم تھا۔ ابھی بھی کشف اپنی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے چھلکنے سے بچا رہی تھی، اور ادھر اسفند کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے کربز پر جا کر اٹک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کو اپنے ہاتھوں میں تھام لے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات پر قابو پایا اور اس کا بلاؤز بالوں سے نکال کر اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کشف ابھی تک اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اب کیا میں تمہیں کپڑے بھی پہناؤں گا؟ یہ سن کر کشف کا چہرہ شرم کے مارے لال انگارہ ہو گیا تھا۔ اسفند نے اسے بہت ہی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اسفند کی جو پہلی بیوی تھی وہ بالکل بھی شرمیلی نہیں تھی۔ چونکہ اس کی نور کے ساتھ لو میرج ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ بولڈ تھی۔ اسفند کو کبھی بھی اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ اکثر خود ہی پہل کرتی تھی۔ جب دل کرتا اسفند کی گود میں چڑھ کر بیٹھ جاتی اور اسے فوراً سے بہکا دیتی تھی، لیکن کشف اس سے بالکل الٹ تھی۔ وہ تو ذرا سی بات پر لال انگارہ ہو جاتی تھی۔ کیا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں؟ اسفند نے یہ دیکھا تو اطمینان سے اپنے بازو لپیٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ناسمجھگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو یہاں پر رکنے کے لیے نہیں بول رہی ہوں۔ کشف نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بامشکل اتنا ہی کہا تھا کہ اسفند تیز لہجے میں بولا،
یہ میرا گھر ہے اور میں جہاں پر چاہوں رکوں، تمہیں کیا مسئلہ اس سے؟ یہ سن کر کشف نے پوری قوت سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا اسفند صاحب، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اسفند کی طرف اپنی پشت کی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی کمر کو جو چھپا رہے تھے۔ اسفند کا دل پھر سے للچانے لگا تھا۔ وہ اس کے سیاہ بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لے اور اس کے جسم کی خوشبو کو اپنے اندر اتار لے۔ اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک تو وہ لڑکی بھی ابھی محض 18 سال کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پائے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا ابھی وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات اسفند کے لیے اپنی ریپوٹیشن تھی۔ وہ خود کو اس کی نظروں میں غلط ثابت نہیں کروانا چاہتا تھا۔ کشف نے اس کے جانے کے بعد جلدی سے ڈریس چینج کیا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو گالیوں سے نوازنے لگی تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے ساڑی ٹرائی کرنے کی، اسے تو باندھنی بھی نہیں آتی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ اسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ مہربانی کر کے اب کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ یہ سن کر کشف نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ وہ اس کے پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ کشف نے اس وقت بلیک کلر کی لانگ میکسی پہن رکھی تھی جو کہ بیک لیس تھی، لیکن چونکہ اس کے اپنے بال سیاہ اپنی کمر پر پھیلائے ہوئے تھے اس لیے اسفند دیکھ نہیں پایا۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو اسے ٹوکتا۔ وہ دونوں اسفند کی چچی کے گھر دعوت پر جا رہے تھے۔ کشف حد سے زیادہ کنفیوز تھی۔ وہ مسلسل اپنی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا آج سے پہلے تم کسی پارٹی پر نہیں گئی؟ یہ سن کر کشف نے معصومیت سے نام گردن ہلا دی۔ مجھے اس طرح کی پارٹیوں پر جانے کی اجازت نہیں تھی، آپ کو تو پتہ ہے میرے بابا بہت سخت تھے، بلکہ وہ حد سے زیادہ شکی مزاج تھے۔ اس کی آنکھیں اپنے باپ کا ذکر کر کے دوبارہ سے بھیگنے لگی تھی۔ اسفند نے اپنا سر جھٹکا اور سرد لہجے میں بولا، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اب اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا وہاں پر جا کر کیا کہنا ہے؟ کشف نے اس کی طرف معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے دیکھا اور دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ گاڑی میں مجھے اسکرپٹ یاد کروا دیں گے۔ اسفند اس کی بات سن کر بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ کیا تم واقعی میں معصوم ہو یا پھر معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو؟ نہ جانے کیوں اس نے کشف سے یہ سوال کیا تھا، جبکہ کشف اس پر بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ واقعی میں اتنی ہی بے وقوف تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی۔ کشف کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے رشتہ دار اس قدر امیر ہیں۔ اوہ مائی گاڈ! اس کے لب واو کی صورت میں کھلے تو اسفند اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اندر جا کر اس طرح کی حرکتیں مت کہنا، ورنہ سب لوگ تمہارا مذاق بنائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کوئی تمہارے بارے میں کچھ کہے۔ آخری بات اس نے دل ہی دل میں ادا کی تھی۔ کشف کو نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا تو وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی، ارے مسٹر اسفند، مجھے تو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بامشکل اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ آپ اتنا تیز کیوں چل رہے ہیں؟ یہ سن کر اسفند نے اس کی چھوٹی ہائٹ کو دیکھا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تیز نہیں چل رہا ہوں میری جان، تمہاری ٹانگیں بہت چھوٹی ہیں، تم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی ہو۔ یہ سن کر کشف برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، آپ ہی کچھ زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، ورنہ میری ہائٹ تو آئیڈیل ہائٹ ہوتی ہے۔ اسفند نے کوئی بحث نہیں کی تھی، اسے لے کر حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا تھا، جہاں پر ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ صرف ان دونوں کی دعوت نہیں تھی بلکہ پورے خاندان کو وہاں مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے چچا نے اسے دیکھا تو مسرور انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، ارے میرے بچے، میرے اسفند، کیسے ہو تم؟ انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگایا تو اسفند بھی اسی جوش سے ان کو جواب دینے لگا تھا۔ کشف خاموشی سے اس کے برابر میں کھڑی خالی خالی نظروں سے مسٹر ارسلان صاحب کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ایک پل کے لیے تو مکمل طور پر بھول گئے تھے۔ پھر انہوں نے ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کی طرف رخ پھیرا
اور معذرت کرتے ہوئے بولے، ارے معاف کرنا بچے، میرا دھیان تمہاری طرف گیا ہی نہیں، کیسی ہو تم؟ ان کا لہجہ نپا تلا سا تھا۔ کشف کرتی تھی کہ وہ اسے اس لہجے میں بس صرف اور صرف اس کے باپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی چھوٹا سا جواب دے کر محض مسکرا گئی تھی۔ اسفن نے جب اس کی بے چینی کو محسوس کیا تو اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، یہاں پر آنے سے پہلے میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ یہ سن کر کشف نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں پر سوال تھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں نے کسی کی بات کو بھی اپنے دل پر نہیں لینا۔ گڈ گرل۔ یہ سن کر اسفن نے اس کے چہرے کو تھپکا اور آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ نہ جانے کیوں اور کس احساس کے تحت کشف نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ اسفن کے قدم پل بھر کے لیے تھمے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو فوراً سے نارمل کر دیا تھا۔ فی الحال یہ ساری باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ کشف، فی الحال ہم لوگ پارٹی پر موجود ہیں اور مجھے اور بھی مہمانوں سے ملنا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ اسفن کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ آنسوؤں کا گولا کشف کے گلے میں اٹک گیا۔ ایک تو وہ پہلے بھی یہاں کے ماحول کی وجہ سے حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اور ادھر اسفن بھی اس سے غصے سے بات کر رہا تھا اور اسے تسلی دینے کی بجائے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہیں پر ہی رک گئی اور کونے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ یہ امیر زادے زہر لگتے ہیں مجھے، اللہ کا شکر ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح بے حس نہیں ہوں، کم از کم میرے سینے میں ایک نرم دل تو موجود ہے، مجھے دوسروں کے درد کا احساس تو ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کو کوس رہی تھی۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی صرف 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی اسے مردانہ آواز سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی فیروز خان کھڑا تھا، جو اسے چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کشف ایک دم ہی کنفیوز ہو گئی تھی۔ فیروز خان کی پرسنالٹی بلا شبہ چارمنگ تھی۔ اس وقت پارٹی کی آدھی سے زیادہ لڑکیوں کی نظریں اسی پر ہی اٹکی ہوئی تھی، لیکن وہ اس اداس لڑکی کی طرف آ گیا۔ کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ کشف نے یہ دیکھا تو مزید کنفیوز ہو گئی۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر اس نے انکار کیا اور اسفن نے غصہ کیا کہ تم نے منع کیوں کیا تھا تو وہ پھنس جائے گی۔ فیروز اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ خاموشی کا مطلب ہوتا ہے آدھی ہاں، اس لیے میں سمجھ گیا ہوں۔ کشف اب اور بھی زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ آپ یہاں پر کس کے ساتھ آئی ہیں؟ یہ سن کر کشف نے فوراً سے انگلی سے سائڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں پر اسفن کھڑا کسی سے بات کرتے ہنس رہا تھا۔ یہ سن کر فیروز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، یعنی آپ میرے جگری دوست کی دوسری بیوی ہیں۔ کشف کو پتہ چلا کہ وہ اسفن کا دوست ہے تو وہ اور بھی زیادہ انکمفرٹیبل ہو گئی۔ ارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دوست کی طرح ایلین نہیں ہوں اور نہ ہی میں انسانوں کو کھاتا ہوں۔ یہ سن کر کشف برا منہ بنا گئی تھی۔ اسفن ایلین تو نہیں ہے، وہ جھٹ سے بولی تو فیروز کہا لگا کر ہنسا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اس کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ یقیناً یا تو آپ بہت اچھی ہیں یا پھر میرا دوست انسان بن گیا۔ خیر، آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی اور یہ جان کر افسوس ہوا کہ آپ میرے دوست کی بیوی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر اسفن کی نظروں کی تپش کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد اسفن بھی جیلسی کے احساس کے تحت کشف کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو اٹھا کر اس کے کانوں میں غراتے ہوئے بولا، تمہیں یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ آپ خود ہی مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی گھوری کو دیکھ کر فوراً سے خاموش ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک تو یہاں پر بندہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اسفن کو اس کی ساری بڑبڑاہٹ واضح سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ فی الحال لڑائی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ باقی کی پوری پارٹی بھی اسی طرح سے ہی بہت بورنگ گزری۔ جب وہ دونوں حویلی سے باہر نکل رہے تھے تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا۔
اسفند کو اس کے چچا نے وہیں پر رکنے کے لیے کہا تو اسفند نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اسے اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی تھی۔ کشف کا کیا تھا؟ اس نے کمرے میں بھی جا کر صوفے پر سونا تھا، اور یہاں پر بھی اس نے صوفے پر ہی سونا تھا۔ کہیں پر بھی اسے جگہ مل جاتی۔ ابھی وہ لوگ راستے میں پہنچے تھے کہ ایک دم سے ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس بارش میں گاڑی چلانا بہت مشکل تھا، اور کراچی کی سڑکوں کا حال بھی برا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سڑک پر بھی بہت سارا پانی جمع ہو گیا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ اسفند تیز بارش میں بھیگ تھا، کشف کو لیے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ وہ بھی سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسفند نے اس کے بھیگے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنا کوٹ اتار کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باقی لوگ بھی اس کی بیوی کو اس حالت میں دیکھیں۔ ہوٹل بہت چھوٹا سا تھا، انہیں کمرہ تو ملا تھا لیکن وہاں پر ایک بیڈ کے علاوہ ایک کرسی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ الماری میں بھی 2 نائٹ ویئرز لٹکے ہوئے تھے۔ کشف نے دیکھا تو اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی۔ لا حول ولا قوت، یہ انہوں نے یہاں پر کس طرح کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کسی انگریز کا ہوٹل ہے۔ کشف نے اس نائٹی کو اٹھایا تو اس کی حالت شرم کے مارے خراب ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ نائٹی حد سے زیادہ بولڈ تھی اور دوسرا اسے پہننا نہ پہننے کے برابر تھا۔ اسفند نے ایک گاؤن اس کے حوالے کیا جو الماری میں ہی رکھا تھا۔ اس کے اوپر پہن لینا بچت ہو جائے گی، اس لیے اپنے بالوں کو کھجاتے ہوئے کہا تو کشف اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن اس سے میری آدھی ٹانگیں نظر آئیں گی، فکر مت کرو، میں کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ کشف خالی خالی نظروں سے واش روم کو گھورنے لگی تھی۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ بھیگے ہوئے تھے اور مکمل طور پر اس کے جسم کے ساتھ چپکے تھے۔ اسے سردی کا بھی احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ فوراً سے واش روم میں چلی گئی، اور نائٹی پہن کر جب وہ باہر نکلی تو اسفند کی نظریں پھسل کر اس کی برہنہ ٹانگوں پر جا کر رک گئی۔ گاؤن بمشکل اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ اس کی پتلی سفید رنگ کی ٹانگیں اسفند کے ایمان کو ڈگمگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک تو موسم بھی حد سے زیادہ خراب تھا، اور دوسرا اسے ایک عورت کے قریب گئے ہوئے بھی کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ تیسرا وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی اور یہ احساس اسے بے چین کر رہا تھا۔ کشف اپنے گاؤن کو بار بار نیچے کی طرف کر کے اپنی ٹانگوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسفند نے ٹراؤزر پہن کر اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینک دی تھی۔ کشف نے جب یہ دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری۔ اسفند نے آگے بڑھ کر فوراً سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خون خوار لہجے میں غراتے ہوئے بولا، پاگلوں کی طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے، یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے جو ساؤنڈ پروف ہوگا۔ تمہاری آواز ابھی بھی نہ جانے کتنے مردوں تک پہنچی ہوگی۔ کشف کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اسفند کے ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے اس سے بولا نہیں گیا۔ اسفند نے بھی اپنی غلطی محسوس کر کے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف ہٹایا تو کشف اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، آپ نے شرٹ کیوں اتاری ہے؟ وہ آپ کو دیکھ کر ایک دم سے میں ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر اسفند کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ میں تو کبھی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر نہیں ڈرا، حالانکہ تم نے بھی صبح بلاؤز اتارا ہوا تھا۔ مجھے تو وہ سب کچھ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ اسفند نے کہہ کر اس کی دھڑکن کے گرد اپنی انگلی دائرے کی صورت میں گھمائی تو کشف کے وجود کو چھوٹا سا جھٹکا لگا تھا۔ وہ فوراً سے اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اسفند نے اسے یہ بھی سمجھایا تھا، اگر کبھی میں بہکنے کی کوشش کروں تو مجھ سے دور ہو جانا اور مجھے اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دینا۔ کشف کو وہ ساری باتیں یاد تھی۔ وہ سہاگ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جس کو وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں سونا چاہیے۔ یہ سن کر اسفند نے ہاں میں گردن ہلائی اور خود جا کر بیڈ کی ایک طرف لیٹ گیا تھا۔ کشف پھر سے کھڑی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں کو کراس کی صورت میں گھمایا ہوا تھا۔ اندر اس نے جو کچھ بھی پہن رکھا تھا وہ حد سے زیادہ ٹائٹ تھا، اور اسے ابھی سے ہی اپنی دھڑکنوں میں چبھن اور درد کا احساس ہونے لگا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ اتار نہیں سکتی تھی، ورنہ تو سب کچھ ہی نمایاں ہو جاتا۔ یا میرے اللہ، یہ میں کس طرح کی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔
اس نے بے چینی سے اپنی دھڑکنوں کو مسلا تاکہ اس کو ڈھیلا کر سکے۔ اسفند نے اس کی بے چینی نوٹ کی تو سنجیدگی سے بولا، وہ کسے اگر تم اتار بھی دیتی تب بھی میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ کشف کو اس سے اس قدر بے شرمی کی امید نہیں تھی۔ آپ کے مشورے کا بہت شکریہ، آپ سو جائیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو کیا تمہارا ساری رات چلہ کاٹنے کا ارادہ ہے یا پھر کرسی پہ بیٹھ کر جاگنا چاہتی ہو؟ کشف کی پہلے ہی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے کرسی پر بیٹھنے کا تو اس کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے میں ٹک کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے چادر اپنے سر تک تانی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی اور پھر نیند میں ہی جھولتی ہوئی اسفند کے اوپر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی سعادت کے بارے میں اسفند بھی بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، کیونکہ اپنے روم میں بھی رات کو 3 سے 4 بار دھڑام کی آواز سن کر اسفند کی آنکھ کھلتی تھی۔ جب وہ دیکھتا تھا تو کشف معمول کی طرح فرش پر گری ہوتی۔ اس کی وجہ سے اس نے کشف کے لیے کمرے میں بڑا صوفہ رکھوایا تھا، جو کہ بیڈ کی طرح ہی کام کرتا تھا کہ محترمہ زمین پر تو نہ گرے، لیکن تب بھی وہ اپنے گرنے کا بندوبست کر ہی لیتی تھی۔ ابھی وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اسفند نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے بازو کے ساتھ ٹچ ہوتے ہوئے محسوس کیا تو اس کے وجود میں ایک عجیب سی لہر اتری تھی۔ اس نے کشف کو خود سے دور کرنا چاہا تو وہ نیند میں ہی بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے اس کے ساتھ لپٹ گئی اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، کیا کریں مسٹر اسفند، مجھے سونے دیں، خود سے دور نہ کریں پلیز۔ یہ کہہ کر اس نے اسفند کے گرد اپنے بازو باندھ لیے تھے۔ اب اس کے اوپر آ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اسفند کے سینے کے ساتھ رگڑ کھا رہی تھی، جسے اسفند کے اندر کے جذبے بہک رہے تھے۔ ایک تو حسین ترین عورت اس کی دسترس میں موجود تھی، دوسرا وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی، اور پھر وہ اپنی خمار بھری آواز سے اس کو بری طرح سے بہکا رہی تھی۔ کشف، ادھر جا کر لیٹو۔ اسفند نے اسے اٹھانا چاہا تو اس نے اسفند کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے اور اٹھاتی ہوئی بولی، مجھے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے، مجھے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسفند کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ وہ واقعی میں اس وقت نیند کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، ورنہ ہوش و حواس میں وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کرتی۔ اسفند نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تو محترمہ کی حالت دیکھ کر اس کے لیے اپنے اوپر قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سارے اصولوں کو سائڈ پر رکھا اور ایک جھٹکے سے محترمہ کو اپنے نزدیک کر لیا، جس سے کشف کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی لال آنکھیں اس وقت اسفند کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جبکہ اسفند کے ہاتھ اس کے جسم پر تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ جس طرح کی اس کی نائٹی تھی وہ نہ پہنتی تب بھی برابر تھا۔ اسفند اس کا گاؤن اتار کر سائڈ پر پھینکا تو کشف بھی ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکی اور اپنی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر ٹانگوں کو موڑ کر بیٹھ گئی اور اس کی طرف بے چینی سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے مسٹر اسفند؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا مسز اسفند، جو کچھ بھی کیا ہے آپ نے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اسفند نے اس کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں سے ہٹانا چاہا تو کشف کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ آپ پلیز ایسا مت کریں، آپ نے مجھے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دوں۔ اسفند نے یہ دیکھا تو اس کے کانوں کی لوح کو اپنے دانتوں میں کاٹتے ہوئے دھیمے سے انداز میں بولا، اور اب میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے قریب آنے سے مت روکو۔ یہ کہہ کر اسفند نے اس کی دھڑکنوں کو نائٹی کے اوپر سے ہی اپنے ہاتھوں میں لے کر اتنی زور سے مسلا کہ کشف کے لبوں سے بے چین سے چیخیں نکلنے لگی۔ اسفند اس کی سسکیاں سن کر پاگل ہو رہا تھا اور اپنے ہوش و حواس کھو رہا تھا، جبکہ کشف کے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آنے والا اور اس کو ہاتھ لگانے والا پہلا مرد تھا، اور اس لمس نے اس کے پورے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ اسفند پلیز، اس نے کچھ کہنا چاہا تو اسفند نے اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا اور وہ بے حد محبت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر اپنائیت تھی کہ کشف کا سارا احتجاج بھی تھم توڑ گیا تھا۔ وہ اسفند کے کندھے کو بے چینی سے مسل رہی تھی
اور اس کا ہاتھ بھی اسفند کی گردن پر حرکت کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ چلا رہی تھی، جس سے اسفند کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ بہک رہے تھے۔ اسفند اس کے اوپر والے ہونٹ کو چوم رہا تھا اور نیچے والے ہونٹ کو چوس رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کشف بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی، وہ بھی اسفند کے ہونٹوں کو چومنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسفند اس سے الگ ہوا تو اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے حیا کے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید تم سے دور رہ سکتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا ماتھا کشف کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ مگر مسٹر اسفند، میری حیثیت۔ یہ سن کر اسفند نے فوراً سے اس کے لبوں کو دوبارہ سے اپنے دسترس میں لے لیا اور اسے جی بھر کر چومنے لگا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، تمہاری حیثیت میری زندگی میں میری بیوی کی سی، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہی درجہ دوں جو کہ ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ کوئی بھی فضول بات مت کرنا، نہ ہی باتیں کر کے میرا موڈ خراب کرنا۔ فی الحال میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں اور خاموشی کی زبان سننا چاہتا ہوں۔ اسفند کے ہاتھ ایک بار پھر سے پھسلتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر جا کر ٹھہر گئے تھے۔ وہ بہت ہی آہستگی سے اس کی دھڑکنوں پر اپنی انگلیاں پھیرا تھا، جبکہ کشف کے وجود کے اندر اس کی قربت کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اسفند نے تھوڑی سی دیر کے بعد اس کی نائٹی کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ حد سے زیادہ سخت تھی۔ ابھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ کشف کیوں حد سے زیادہ بے چین تھی۔ اگلے ہی پل اس نے جالی دار نائٹی کو پھاڑ دیا تھا، جبکہ کشف کی دھڑکنیں اس کی نظروں کے سامنے نمایاں ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے بازوؤں کی مدد سے پھر سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسفند نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ایک ہاتھ میں تھام کر اس کے سر کے اوپر باندھ دیا تھا اور اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے مچل رہی تھی اور کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، جبکہ اسفند اس کے نسوانی حصے کو اپنی آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتارا تھا۔ تم اس قدر حسین ہوگی، یہ میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا، اس نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا، اور آپ اس قدر بے شرم ہوں گے، یہ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ کشف نے دو بدو جواب دیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کھل کر مسکرا دیا، یعنی اب تو تمہاری زبان بھی چلنے لگی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اسفند نے فوراً سے اس کو الٹا لٹایا اور اس کی کمر سے اس کے گھنے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا اور انہیں پیچھے کی طرف ہٹا کر اس کی برہنہ کمر کو چومنے لگا تھا۔ کشف کی سسکیاں تکیے کے اندر ہی دم توڑ رہی تھی۔ اسفند کی قربت اسے بری طرح سے پاگل کری تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اپنے اندر کا جذبات کا اتنا بڑا اور گہرا طوفان رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کانپتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تو اسفند فوراً سے ہی تھم گیا تھا۔ مجھے بھی اپنے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، یہ کہہ کر اسفند نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں آج تمہارے وجود میں اتر گیا تو میں کبھی بھی باہر نہیں نکل پاؤں گا۔ اگر آج میں نے تمہارے اوپر اپنے نام کی چھاپ چھوڑ دی تو تم سے الگ ہونا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ کشف نے یہ دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی گود میں چڑھ گئی تھی۔ کیا مجھ سے الگ ہونا بہت ضروری ہے؟ وہ اس سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے سوال کر رہی تھی۔ اسفند نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تمہیں کس نے کہا؟ کیا آپ بھی میرے بابا کی وجہ سے مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں؟ اسفند نے یہ سن کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ اگر میں تم سے نفرت کرتا ہوتا تو میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ لیکن مسٹر اسفند، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ شادی آپ نے اپنے بیٹے کے لیے۔ اسفند نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ کچھ باتوں کو راز رہنے دیا کرو تو زیادہ بہتر رہتا ہے، اور فی الحال تم مجھے اس طرح کی باتیں کر کے میری توجہ کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اسفند نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ کشف کا سر خود بخود ہی پیچھے کی طرف ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد اسفند کی شدتوں میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے کندھے کو چومتے ہوئے، کشف کے ہاتھ مسلسل اس کے بالوں میں حرکت کر رہے تھے، کبھی ان کو اپنے شکنجے میں پکڑ لیتی تو کبھی ان کو کھینچنے لگتی تھی، لیکن اس سب سے اسفند کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بہت عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا۔
یہ بات اسے پہلے سے بھی زیادہ خوشی دلا رہی تھی، جو اس کی بیوی اس کی قربت کو انجوائے کر رہی تھی۔ کیا آج سے پہلے کوئی مرد تمہارے نزدیک نہیں آیا؟ یہ سن کر کشف نے خفگی سے اسے دیکھا اور فوراً سے ہی اس کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں سے ہٹا کر کمبل اپنے سینے تک تان کر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی ناراضگی کو محسوس کر کے بے چین ہو گیا تھا۔ فی الحال تو وہ اس کی یہ ناراضگی بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ I'm really sorry، مجھے تم سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر کشف نے تیز لہجے میں جواب دیا، آپ نے مجھے کس طرح کی لڑکی سمجھا ہوا ہے جو آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کریں؟ میں کیوں کسی کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت دوں گی؟ اسفند پہلے سے بھی زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ کشف ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی اور جس طرح کی لڑکی کی وہ بات کر رہا تھا وہ تو ایلیٹ کلاس فیملیز میں سے ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت کم۔ یہ کہہ کر اسفند نے پھر سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور ایک بار پھر سے اس کے اوپر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی چلی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے جا رہے تھے۔ باہر کی دنیا کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ان دونوں کو صرف اتنا پتہ تھا کہ فی الحال وہ ایک دوسرے کے لیے بے حد ضروری ہیں اور ایک دوسرے کی بے چینی کو کم کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اندر لگی ہوئی آگ کو کم کیا تھا۔ صبح جب کشف سو کر اٹھی تو اسے اسفند سے بھی بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسفند اسے چھیڑے گا، اس سے چھوٹی موٹی رومانٹک باتیں کرے گا، لیکن سب کچھ اس کی سوچ سے بالکل الٹ ہوا تھا۔ اسفند پہلے کی طرح یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ کل رات کے حوالے سے اس نے کشف سے کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ اس نے کشف کو اٹھتے دیکھ کر فوراً سے کپڑے پہن کر تیار ہونے کے لیے کہا، ہم واپس جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے امی جان کی کال آئی تھی، شایان بہت زیادہ رو رہا ہے۔ یہ سن کر کشف کو تھوڑا سا عجیب فیل ہوا تھا۔ ایک طرف وہ تھی جو اسفند سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور دوسری طرف اسفند تھا جو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ گاڑی میں بھی سارا راستہ خاموشی سے ہی کٹا۔ وہ بار بار اسفند کے چہرے کو دیکھتی، اسے امید تھی کہ وہ کوئی بات کرے گا، لیکن اس کی اس امید پر بھی پانی پھر گیا تھا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو وہ حد سے زیادہ مایوس تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی پانیوں سے بھیگنے لگی۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کل رات اسے اسفند کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ خود بھی بہہ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس نے اسفند سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ شام کے وقت اسفند نے اسے اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی، وہ مجھے آپ سے کل رات کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ یہ سن کر اسفند نے اس کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھا اور پھر مضبوط قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کل رات ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، کیا تم نے اس کو انجوائے کیا تھا؟ یہ سن کر کشف کے کان تک شرم کے مارے لال ہو گئے، کیونکہ بقول اس کے وہ اس سے بہت ہی بولڈ سوال کر رہا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو کشف، اسفند نے سنجیدگی سے کہا تو وہ تیزی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ میں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا، یعنی ہم دونوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ کل رات کے بارے میں تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کو اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یوں سمجھو جو ہوا تھا وہ گزر گیا۔ یہ سن کر کشف کے وجود کو جھٹکا لگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مسٹر اسفند؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے غیر ارادی طور پر اسفند کا بازو پکڑا تو وہ اس کے وجود پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولا، تم میری بیوی ہو، اسی وجہ سے میں نے تم سے اپنا حق وصول کیا، تو تمہیں اس بات پر تماشا کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی خوش فہمی میں گرفتار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں کے درمیان پہلے دن جو رشتہ قائم ہوا تھا اور جس نوعیت کا تھا، آج بھی وہ سب کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ صرف ایک رات میرے نزدیک آ کر میری قربت حاصل کر کے تم کچھ بھی بدل نہیں سکتی ہو۔ وہ صفاقی سے اس کا دل توڑتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ تم ایک بہت ہی ظالم انسان ہو مسٹر اسفند، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تم سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا میں گھر سے بھاگ جاتی، کم از کم مجھے اس جیسی ذلت بھری زندگی تو نہ جینی پڑتی۔ لیکن اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور میرے باپ کا ہے۔ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچ رہی تھی۔
اس کے دل کا درد بڑھ کر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو کمپوز کیا تھا۔ ایک تو اس کی مجبوری تھی، اس نے سب گھر والوں کے سامنے ایک ہیپی بیوی کی ایکٹنگ کرنی تھی، کیونکہ اگر کسی کو بھی بھنک پڑ جاتی کہ اسفند اس کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہا ہے تو پھر اسفند نے اس کو جان سے مار دینا تھا یا پھر اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا تھا۔ آنے والی ملازمہ تھی، وہ اسے نیچے ناشتے کے ٹیبل پر بلا رہی تھی۔ شایان مسلسل اس کو یاد کر رہا تھا۔ دراصل کل رات بھی وہ اسفند کے ساتھ چلی گئی تھی اور اس کو وقت نہیں دے پائی تھی۔ شایان کا خیال آتے ہی وہ بھی اپنے دکھ بھولتی ہوئی اس بچے میں مگن ہو گئی تھی، جو کہ بمشکل 4 سال کا تھا، لیکن وہ حد سے زیادہ شرارتی اور تیز تھا۔ کبھی کبھار تو کشف کو اپنی انگلیوں پر نچا دیتا، لیکن کشف کبھی بھی برا نہیں مناتی تھی، بلکہ وہ اس کے ساتھ یوں سلوک کرتی جیسے وہ اس کا اپنا سگا بچہ ہو۔ ابھی بھی وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کھیل رہی تھی جب اسفند اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی فائل بھول گیا تھا۔ کشف کو شایان میں مگن دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ کشف نے بھی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے سر اٹھا، لیکن فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لی۔ یہ دیکھ کر اسفند کے دل کو برا لگا تھا، حالانکہ کشف جو کچھ بھی کر رہی تھی اس سب کے پیچھے وہی وجہ تھا۔ اس نے بھی یوں ظاہر کیا جیسے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دل ہی دل میں اس سے فرق پڑ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کشف کو اس نے اتنے سخت الفاظ بول تو دیے تھے، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو یہ باور کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ اسے کشف سے محبت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا۔ جس دن سے اس کا کشف کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس دن سے ہی وہ لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ نہ جانے کشف میں کشش تھی یا پھر نکاح کی طاقت۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس عورت کے قریب جانے سے روکتا تھا، اور پھر کل رات اس نے اپنی ساری کوششوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس کے اندر اتار دیا تھا۔ اپنی فائل لے کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کشف نے اس کو روکا بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کو الوداع کرنے کے لیے دروازے تک آئی تھی، حالانکہ وہ پہلے ایسا کرتی تھی اور اس پر آیت الکرسی بھی پھونکتی تھی۔ اسفند کو یہ سب کچھ بہت اچھا بھی لگتا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی اس کے لیے یہ سب کچھ کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے جب وہ آفس جاتا تھا تو وہ سو رہی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار تو ناشتہ بھی اسے خود بنانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کی اماں جان کی بھی اپنی ہی مصروفیت تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے کام خود کرنا سیکھے تھے، مگر کشف کے آنے کے بعد اس کی موج ہو گئی تھی۔ اس کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسفند کو ملازمہ کے ہاتھوں کے کام پسند نہیں ہیں۔ اس کے کھانے سے لے کر اس کے جوتے، کپڑے، پریس، سب کچھ وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد اس نے اسفند کے کام کرنے بھی چھوڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے اسفند حد سے زیادہ جھنجھلا جاتا۔ اب اگر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ یوں ظاہر کرتی کہ جیسے اس کا اسفند کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ رات کو اس وقت کمرے میں آتی تھی جب اسفند سو چکا ہوتا اور پورا دن اس کی نظروں کے سامنے سے غائب رہتی۔ اب تو اس کی اجازت کے بغیر شایان کو باہر گھمانے کے لیے بھی لے جاتی تھی۔ اس پر اسفند نے اسے 2 سے 3 بار ڈانٹا بھی تھا، لیکن محترمہ کی ہمت ملاحظہ فرمائی ہے۔ وہ فوراً سے دادی کے پاس شکایت لگانے کے لیے چلی گئی۔ پھر کیا تھا، فوزیہ دادی نے اسفند کو اس قدر باتیں سنائی کہ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی تو اسے کشف پر ہو رہی تھی، جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب دادی جان کو اس کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ ایک رات اسفند سویا نہیں تھا، بلکہ کمرے میں ہی لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی، اسفند نے فوراً سے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کشف نے احسان کرنے والے انداز میں ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنی جمائی روکتے ہوئے سرسری سے انداز میں بولی، جلدی سے بات کریں، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، میں تھکی ہوئی ہوں۔ اسفند کا یہ سن کر دماغ پل بھر میں گھوم گیا تھا۔ اس نے کشف کا بازو پکڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کھا جانے والے لہجے میں سوال کرنے لگا، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ اوہ مسٹر اسفند، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ سوری، میں بھول گئی تھی۔ شکر ہے کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا۔
آج کے بعد میں آپ سے بالکل ویسی بات کروں گی جیسے بیویاں اپنے شوہروں سے کرتی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بول رہی تھی۔ اسفند کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ غصے میں ہے، یعنی تمہارا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر اسفند اس کی گردن پر موجود دل کے نشان پر اپنی انگلی رکھی تو کشف کے وجود کو پھر سے جھٹکا لگا تھا۔ مسٹر اسفند، مجھے آپ پر غصہ نہیں اور نہ ہی مجھے غصہ کرنے کی کوئی وجہ نظر آ رہی ہے، اس لیے پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ لیکن میری جان، مجھے تو غصے کی وجہ معلوم ہے، شاید تم اس دن کی باتوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ آپ مجھے چھوڑیں یا پھر میں چیخنا چلانا شروع کر دوں۔ کشف نے دیکھا کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ گستاخیوں پر اتر آیا تھا، اس لیے وہ بھی اسے دھمکی دینے لگی تھی۔ اسفند تو اس کی اس ہمت پر اش کر اٹھا تھا۔ واو، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خود کو طاقتور فیل کرنے لگی ہو۔ خیر، تم چیخنا چلانا شروع کرو، میں بھی پھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب پوری حویلی یہاں پر جمع ہوگی تو تم ان لوگوں کو کیا کہو گی کہ تمہارا شوہر تمہارے نزدیک آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسفند نے دوبارہ سے اس کی دونوں دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا اور ان کو ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ کشف نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی تو اسفند نے اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یا پھر میری جان، تم انہیں یہ کہو گی کہ تمہارا شوہر تم سے اپنا حق وصول کر رہا تھا، مجھے بھی تو بتاؤ۔ یہ کہہ کر اسفند نے پھر سے اس کی دھڑکنوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں، مجھے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا۔ آپ مجھ سے دور ہو جائیں اور اپنی پہلی بیوی کے پاس جائیں۔ یہ سن کر اسفند نے گہری سانس خارج کی۔ میں تو اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری دوسری بیوی مجھ سے ناراض گھوم رہی ہے۔ اب تو اس نے میرے کام بھی کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ اس وجہ سے مسٹر اسفند کیونکہ آپ نے مجھے میری اوقات بتا دی ہے، آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ میری حیثیت آپ کی زندگی میں صرف اور صرف آپ کے بچے کی کیئر ٹیکر کی ہے، یا پھر میں ایک دل بہلانے کا سامان ہوں۔ جب آپ کا دل چاہے گا مجھے استعمال کریں گے اور جب دل چاہے گا مجھے پھینک دیں گے۔ یہ سن کر اسفند کا ہاتھ غصے سے اٹھا تھا، لیکن اس نے ہوا میں ہی روک دیا۔ کشف پہلے تو اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی اور پھر عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے بولی، رک کیوں گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے نا، بس یہی تو رہ گیا باقی۔ آپ نے میری روح کو تار تار کر دیا ہے، آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ سب کچھ میرے لیے کتنا نیا تھا اور سب کچھ میرے لیے کتنا… باقی کے الفاظ ادا ہی نہیں کر پائی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسفند کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے کشف کے کندھوں کو تھامنے کی کوشش کی تو کشف نے پھر سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ مجبوراً اس کو کشف کے ساتھ زبردستی کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں بٹھانا پڑا تھا۔ میں جانتا ہوں اور میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، تم مجھے جو بھی سزا دینا چاہو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ سب کچھ دوبارہ ہونے نہیں دوں گا۔ میں نہیں جانتا صبح ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں پاگل تھا، میں اس چیز سے دور بھاگ رہا تھا، میں ڈر رہا تھا کہیں مجھے تم سے محبت نہ ہو جائے، اور ڈرتے ڈرتے واقعی میں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کتنی عزیز ہو۔ اس نے کشف کو گلے سے لگانے کی کوشش کی تو کشف نے اس کے دونوں بازو زور سے جھٹک دیے۔ آپ کو مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی مسٹر اسفند، کیونکہ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں جس نے میرا آپ کے ساتھ سودا کر دیا، اور آپ کو ہمیشہ سے یہ بات یاد رہے گی کہ آپ نے مجھے پیسوں کے عوض خریدا ہے، اور جس کی چیز کے ہم پیسے ادا کرتے ہیں اس کی قیمت ہماری نظروں میں گھر جاتی ہے، اور اب وہ چیز چاہے استعمال کی ہو یا پھر کوئی انسان۔ بس بہت ہو گیا کشف، اس کے بعد ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ اب اگر تم نے کچھ بھی فضول کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم کو استعمال کی شے نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، اسفند خانزادہ کی عورت ہو، اور ہماری شادی جن بھی حالات میں ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب ماضی کا حصہ تھا میرے نزدیک۔ آج ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میری زندگی میں اب جو نور کا رتبہ ہے وہی رتبہ تمہارا ہے، اور جہاں تک تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کا سوال ہے تو میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں میں اس وقت تک تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے اجازت نہیں دے دیتی۔
پھر تم دل سے مجھے معاف نہیں کر دیتی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تب تک میں تم سے دور رہوں گا، تنگ تو میں تمہیں کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اسفند نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما تھا اور پھر اسے کھڑا کرتے ہوئے تیار ہونے کا اشارہ کرنے لگا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر کشف نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے آپ کے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں، میں تم کو اپنی کمپنی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرا آئس کریم کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے اور میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، اس لیے تمہیں مجبوراً اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کشف نے یہ دیکھا تو غصے سے اپنا پاؤں اسفند کے پاؤں پر مارا۔ وہ درد سے بلبلانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اچھل پڑا۔ کشف کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے اسے معافی مانگنے لگے۔ I'm really sorry، مجھے آپ کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسفند نے رک کر اس سے بائیں آنکھ ونک کی۔ میں باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور جہاں تک درد کا سوال ہے تو تم نے سنا ہوگا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، یہ صرف عورت کو ہوتا ہے۔ وہ اس کے نچلے حصے کو ہاتھ لگا کر فوراً سے باہر کی طرف چل دیا۔ کشف کے پورے وجود میں پھر سے بے چینی دوڑ گئی تھی۔ مسٹر اسفند، تم واقع میں ایک بہت ہی بے شرم اور بدتمیز انسان ہو۔ وہ دل ہی دل میں اس کو کوسنے لگی اور پھر بڑی سی چادر لے کر باہر آ گئی تھی۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے ایک چیز نوٹ کر رہی تھی کہ اسفند اب اپنی بیوی کو ملنے کے لیے ہاسپٹل نہیں جاتا، حالانکہ پہلے وہ لگاتار جایا کرتا تھا۔ وہ اس سے اس بارے میں بھی پوچھنا چاہتی تھی اور یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ جب نور کو ہوش آئے گا تو تب اس کی اسفند کی زندگی میں کیا حیثیت ہوگی۔ وہ دونوں بیویاں اسفند کے ساتھ ہی رہیں گی یا پھر وہ ان کو الگ الگ رکھے گا، یا پھر شایان وہ کہاں پر جائے گا۔ یہ بہت سارے سوالات تھے جو کشف کے دماغ میں بہت تیزی سے چل رہے تھے، اور اسے وہ رات بھی بہت اچھے طریقے سے یاد تھی جب اس کے بابا کو اپنا قرض چکانا تھا اور انہیں ایک موٹی رقم کی ضرورت تھی، جبکہ اسفند کو اپنے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں نے اس کے سامنے کشف کا نام رکھا تو اسفند کشف کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ کبھی بھی کسی عورت سے نکاح نہیں کرنے والا تھا، لیکن کشف سے وہ نکاح کر بیٹھا تھا، اور وجہ کشف کی معصومیت اور اس کا حد سے زیادہ حسن تھا، جس نے اسفند کو بہکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے کشف کے بابا کو ایک موٹی رقم دی تھی جس سے انہوں نے اپنا قرضہ چکایا تھا۔ جب بعد میں کشف کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے دل کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی، لیکن اب وہ ساری تکلیفیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں آئس کریم پارلر کے باہر کھڑے تھے، کرسیوں پر بیٹھے آئس کریم سے انصاف کر رہے تھے۔ کشف خاموشی سے کھا رہی تھی جبکہ اسفند اس کے چہرے کا دیدار کیا جا رہا تھا۔ مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، میں کنفیوز ہو رہی ہوں، اس نے خفگی سے گھرتے ہوئے کہا تو اسفند نے فوراً سے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ محترمہ، آپ اس طرح سے غصہ مت کیا کریں، اب آپ کو کوئی بات بری لگے تو آپ بس حکم کیا کریں، میرا دل چھوٹا سا ہے، ڈر جاتا ہے۔ یہ سن کر کشف نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ جانتی تھی اسفند اس کے ساتھ ناٹھنگی کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اگلی بار شایان کو بھی اپنے ساتھ لانا چاہیے۔ بالکل بھی نہیں، یہ جگہ چھوٹے بچوں کو لانے والی بالکل نہیں، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے ماں باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ سن کر کشف نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہمارا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں، اور آپ نے خود ہی کہا تھا جب تک میں اجازت نہیں دوں گی تب تک آپ میرے نزدیک نہیں آئیں گے۔ اسفند نے گہری سانس خارج کی اور تھکے ہوئے انداز میں کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے کہ جذبات میں آ کر میں نے کچھ زیادہ ہی لمبی چھوڑ دی، مجھے اس سے تھوڑی سی کم بات کرنا چاہیے تھی۔ پتہ نہیں اب تمہارے ساتھ فاصلہ بنا کر کیسے رکھوں گا۔ وہ مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا تھا۔ کافی دیر خاموشی کی نظر ہو گئی تو کشف نے گلا کھنکھارتے ہوئے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نور کے بارے میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اسفند بھی یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ مجھے آپ سے نور کے بارے میں بھی تم سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر نہیں، وہ ہم کسی اچھی جگہ پر جا کر بات کریں گے، کیونکہ مجھے بھی بہت ساری غلط فہمیاں کلیئر کرنی ہیں، اور تمہارے دل کے اندر جتنے بھی ڈر موجود ہیں میں ان سب کو نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کشف نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ پھر وہ اسے لے کر اپنے ساتھ ساحل سمندر پر آ گیا تھا۔ وہ دونوں چہل قدمی کر رہے تھے جب اسفند نے اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کیا۔ نور کو ہوش میں آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے، اور اس نے ہوش میں آنے کے بعد ہی
اسفند کے سامنے اپنے عاشق کا نام بھی لیا تھا۔ دراصل جس دن نور کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن بھی وہ اپنے عاشق کے ساتھ تھی جس سے وہ اسفند سے چھپ کر مل رہی تھی۔ تبھی اسفند پر یہ راز آشکار ہوا کہ نور اسے چیٹ کر رہی ہے، لیکن وہ اس سب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس نے نور سے پہلی اور سچی محبت کی تھی۔ پھر جب نور نے ہوش میں آنے کے بعد اس کے سامنے فرحان خانزادہ کا نام لیا تو اسفند کو ساتوں آسمان اپنے سر کے اوپر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ مسلسل اسفند کا ہاتھ تھامے اسے روتے ہوئے سوال کری تھی کہ فرحان ٹھیک تو ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں، مجھے بتا دو۔ تب اسفند کو پتہ چلا تھا کہ دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے۔ جس عورت کو اس نے ہمیشہ سے عزت دی اور جس عورت کو اس نے بے تحاشا مان بخشا تھا، اس عورت نے اس کو اس کی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ پھر جب نور نے فرحان کو دیکھا تو اس کے دل کو ٹھنڈک ملی۔ تب اسفند کو بھی پتہ چلا تھا کہ جن دنوں وہ اپنے ٹائم بزنس کی وجہ سے مصروف تھا اور نور کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، انہیں دنوں فرحان نور کی زندگی میں آیا اور تب ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ پھر یہ دوستی کب محبت میں بدلی اسفند کو پتہ ہی نہ چل سکا، کیونکہ نور نے کبھی بھی اس کو شک نہیں ہونے دیا تھا۔ نور نے اس دن اسفند سے طلاق لے لی تھی۔ اسفند نے بھی بغیر کسی ضد کے اسے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نور کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تب بھی ان دونوں کے درمیان وہ بانڈنگ نہیں ہو پائے گی جو پہلے تھی۔ نور ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس لندن چلی گئی اور وہیں پر ہی عدت پوری کرنے کے بعد اس کا فرحان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ تھا۔ فرحان بھی اپنی بیوی کو کھو چکا تھا اور نور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے میں اسے مسئلہ نہیں تھا۔ نور نے شایان کی ذمہ داری اسفند کو دی تھی اور اگر وہ نہ دیتی تب بھی اسفند اپنے بیٹے کو اس عورت کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھا جس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ ابھی جب اس نے یہ ساری باتیں کشف کو بتائیں تو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ اسے اسفند کے لیے افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ سن کر خوشی بھی کہ اب نور اس کی زندگی میں نہیں رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ بھی ایک عورت تھی اور اپنے شوہر کی کل محبت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک اسفند اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا اور کشف اس کو تسلیاں دیتی رہی۔ کشف نے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا اور اسے یہ بات باور کروائی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کی وفادار بن کر رہے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی گئی۔ کشف نے اپنے گرد جو خول چڑھایا ہوا تھا وہ اس نے کچھ ہی دنوں میں اتار دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اسفند کی دسترس میں سونپ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہی اس کی پناہ ہے۔ جہاں تک کشف کے بابا کا سوال تھا تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی سے معافی مانگ لی تھی۔ اس دن کشف کو انہوں نے اپنے گلے سے لگایا تو کشف نے بھی انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ شایان کو اپنے سگے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اور اسفند کا بھی حد سے زیادہ خیال رکھتی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو اسفند کے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ گئی۔ اس کو پتہ تھا کہ اس عورت کے ہمراہ اس کی زندگی بہت سکون اور محبت سے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کشف کے روپ میں بہت ہی بہترین تحفہ عطا کیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔